بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کی اسلامیات کی معلمہ آپ کو اسلامیات کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے اسلامیات کے چیپٹر جو کہ سیرت طیبہ کے سلسلے کی دوسری کڑی مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی اہمیت کا آغاز کیا تھا۔ اب ہم اس کے بقیہ حصے پر روشنی ڈالیں گے۔ مقاصد سبق کے اختتام پر طلباء و طالبات جاننے کے قابل ہوں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی اہمیت، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں پہلو۔ چنانچہ جو ہمارا پہلا موضوع ہے وہ ہے مسجد نبوی کے فضائل۔ سب سے پہلے تو مسجد نبوی مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بنی۔ مجاہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گاہ بھی مسجد نبوی تھی۔ یہاں پہ مسلمانوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ اب میں مسجد نبوی کی فضیلت پر روشنی ڈالوں گی کہ جب ایک مسلمان گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے کتنا اجر ملتا ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ملتا ہے، جامعہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا کیا اجر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر۔ جو آدمی گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، محلے کی مسجد میں یہ ثواب 25 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، جامعہ مسجد میں یہ ثواب 500 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، مسجد اقصیٰ جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے میں نماز 50,000 گنا ہمارا ثواب بڑھ جاتا ہے نماز پڑھنے سے۔ میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی 50,000 گنا ہے، جبکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اب میں روشنی ڈالوں گی مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت پر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مختلف ریاستی اور بین الاقوامی معاملات کے متعلق صحابہ اکرام سے مشورہ فرماتے تھے۔ دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی تو مسلمانوں کا پہلا مرکز ہی مسجد نبوی تھا، جہاں پہ وہ جہاد کی تیاری اور تربیت کرتے تھے۔ جہاد کی تربیت کے علاوہ ملک کو چلانے کے لیے ہر قسم کے احکام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جاری کرتے تھے ملک میں نافذ العمل کیے جاتے تھے۔ اب اس سبق میں ہمیں مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت اور فضائل کا تو اندازہ ہو گیا، اب ہم مسجد نبوی کے نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی ایک عبادت گاہ، تعلیم و تربیت کا مرکز، تمام شعبوں کا مرکز۔ مسجد نبوی ایک درس گاہ بھی تھی، ایک تربیت گاہ بھی تھی، مسجد نبوی بیت المال اور دارالشورا کا مرکز بھی تھی، مسجد نبوی جہاد کا مرکز اور بنیادی مرکز بھی تھی۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی سرگرمیاں اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں ہونی چاہیے جو مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مسجد نبوی کی فضیلت، مسجد نبوی کے فضائل اور معاشرتی اہمیت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ تو آپ کا آج کا گھر کا کام ہے سوال نمبر 3، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کریں۔ سوال نمبر 4، مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 5، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں پہلو بیان کریں جو کہ میں اوپر بیان کر چکی ہوں۔ آج کے ذخیرہ الفاظ: مال غنیمت، دشمن کا وہ مال جو لڑائی میں ہاتھ آئے، میزبانی، مہمان نوازی، باہمی مشاورت، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، تبلیغ، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، نصب کرنا، گاڑنا یا لگانا، ازواج مطہرات، پاک بیویاں، چبوترا، مستطیل نما اونچی جگہ، توسیع، وسعت، کشادگی، کشادہ کرنا یا کسی جگہ کو بڑا کرنا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت ہی دلچسپ لگا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔